إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم بھائیوں، الحمدللہ ہمارے 15 روزے مکمل ہوئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمارے بقیہ روزوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. سبحان الذی، یہ 15واں پارہ. اس پارے کے اندر بھی بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں. چند آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے. اس پارے کے شروع میں معراج کا تذکرہ ہے. معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپر گئے اس کا تذکرہ ہے. ہمارے نبی کو معراج یہ اس وقت ہوئی جبکہ گھر ویران اور ظاہری سہارا ختم ہو چکا تھا. ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ظاہری سہارا تھے وہ. بہت سارے کفار نبی کو مارنا چاہتے تھے، ابو طالب کی وجہ سے نہیں مار سکتے تھے. اور گھر میں خدیجۃ الکبریٰ یہ ایک شیر کے جیسا تھی، گھر کے اندر گھر کا نظام سنبھالنے میں، اللہ کے نبی کو ہمت دینے میں. تو جس سال عام الحزن کہتے ہیں اس کو، غم کا سال، اندر امی کا انتقال ہو گیا، باہر چاچا کا انتقال ہو گیا. اور بڑی بات یہ ہوئی وہاں پر کہ ابو لہب قبیلے کا سردار بن گیا. ابو لہب قبیلے کا سردار بن گیا. سردار بننے کے بعد سب سے پہلی بل اس نے کیا پاس کی معلوم؟ یہ کہا کہ محمد کو قبیلے سے خارج کر دیا جا رہا ہے. محمد اب ہمارے قبیلے میں نہیں رہیں گے. اس موقع ان دنوں میں اس طرح کی بات بولنا ایسے ہی ہے جیسے دشمنوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوالا تر بنا کر کے پھینک دینا ہے کہ کوئی بھی اگر ان کو مارے تو قبیلے والے ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اس طرح قبیلے سے خارج کر دیا ابو لہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. بڑی دلی کوفت اللہ کے نبی کو تھی. پریکٹیکلی ہم ایسا اگر ہمارے اوپر معاملہ آ گیا تو کیسا رہتا؟ اب ہم سوچیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ہمارے. دعوت کے لیے، دین کے لیے نبی نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی کہ قبیلے سے خارج کر دیا گیا، الگ کر دیے ان کو. تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا، یہ بتانے کے لیے کہ بہت سارے آپ کے محبوب ہیں، بہت سارے آپ کو چاہتے ہیں. یہ مقصد تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس تک جبرائیل کے ساتھ گئے. پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کا سفر نبی کو کرایا گیا. مقصد یہی تھا کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی بادشاہت کے نظارے دکھلانا. اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اللہ کی بادشاہت کتنی بڑی ہے، اس کے نظارے دکھلانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود تھا، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے اور دین کے راہ پر آپ مضبوط جم کر کے کام کر سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر ہمارے نبی کو کروایا. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اندر کیا ہوا، کون سے معاملات پیش آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیزوں کو وہاں پہ دیکھا، یہ الگ ٹاپک ہے. لیکن اس بارے کے اندر یہ بتلایا گیا کہ معراج ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کرائی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. مسجد حرام سے بیت المقدس تک اللہ تعالیٰ کی ذات جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تاکہ اللہ کے نشانیاں اللہ کے نبی کو دکھلائیں، تاکہ ان کا دل مضبوط ہو جائے. قبیلے کے لوگ، چند لوگ دنیا میں آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کی بہت ساری مخلوق آپ کو چاہتی ہے اور آپ کے ساتھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بتانے کے لیے. اس کے بعد اسی بارے میں نیچے بعد میں بنی اسرائیل کی اونچائی اور زوال اللہ نے بتلایا، بنی اسرائیل کا عروج اور زوال. بنی اسرائیل طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کے دور میں بہت اونچائی پر تھے، ترقی پر تھے. لیکن ان کے اندر شرک آیا، قبائلی عصبیت آئی. قبائلی عصبیت کہ بڑے قبیلے کا آدمی غلطی کرتا تو چھوڑ دیتے، چھوٹے قبیلے کا آدمی غلطی کرتا تو اس کو پکڑ کر کے سزا دیتے. اس طرح اونچ نیچ اور بھید بھاد آیا کہ بڑا آدمی غلطی کرتا، بڑا آدمی کچھ بولتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا، چھوٹا کچھ بولتا اس کو پکڑ لیا جاتا.
اس طرح ان کے اندر قبائلی عصبیت آئی اور دوسری بہت ساری برائیاں نافرمانیاں آئی. تو آج سے 20 پر 800 سال پہلے اللہ رب العالمین نے آشوریوں کو یہ حکم دیا کہ آشوری لوگ آ کر کے ان پر حملہ کیے بنی اسرائیل پر. 20 پر 800 سال پہلے آشوریوں کا حملہ ہوا ان پر اور ہزاروں بنی اسرائیل مار دیے گئے اور ان کی حکومت ختم ہو گئی. چند عرصہ گزرا. یہ پہلا قتل تھا بنی اسرائیل کا. چند عرصہ گزرا. اللہ تعالیٰ نے اس شرط پر ان کو حکومت دی کہ دیندار بنے رہو گے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے, اللہ کی عبادت کرو گے. اس شرط کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو حکومت دی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حکومت کو پا کر پہلے سے بھی زیادہ غلطیاں کرنے لگے, پہلے سے بھی زیادہ ہٹ دھرمیاں کرنے لگے. یہاں تک کہ انہوں نے اسلام کا انکار کیا, یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا. اس طرح بہت ساری نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ روم کے سلطنت کا جو بادشاہ تھا ٹائٹس, اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ بنی اسرائیل پر مسلط ہو گیا. 70 عیسوی میں اس نے حملہ کیا, گھروں کے اندر گھس کر کے عورتوں کو کھینچ کے مارا, پکڑ کر بچوں کو قتل کر دیا, پورے کے پورے گھر بار کو تباہ و برباد کر دیا. اس طرح اس نے حملہ کیا, ہزاروں اسرائیلیوں کو اس نے قتل کر دیا. بیت المقدس کو بھی اس نے برباد کر دیا, بیت المقدس کو بھی اس نے برباد کر دیا. یہ ٹائٹس بادشاہ روم کے سلطنت کا بادشاہ تھا. یہ اللہ رب العالمین نے اس کو مسلط کیا. پھر اس کے بعد تورات کی منسوخی کا اعلان ہو گیا. تورات بے شک اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب تھی, لیکن ظالموں نے اپنے من مانی چاہتوں سے, اپنے من کی وجہ, اپنے خواہشات سے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں رد و بدل کر دیا تھا. وہ اس لائق نہیں تھی اب تورات کہ دنیا میں اس پر عمل کیا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے تورات کو منسوخ کر دیا, ہٹا دیا. اس کی جگہ پہ قرآن حکیم کو لا دیا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اب اس کے بعد سے قرآن کریم پر عمل ہونا اللہ رب العالمین نے واجب کر دیا, فرض کر دیا. تورات کی منسوخی آ گئی. یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے 15ویں بارے میں بتلائی. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ انسان کی ہلاکت کے اصول کیا ہیں, انسان ہلاک کب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خامخواہ کسی کو بلا وجہ کسی کو برباد نہیں کرتے, بلا وجہ کسی کو ہلاک و برباد نہیں کرتے, بلکہ کچھ اصول اللہ تعالیٰ نے دیے. وہ اصول کے مطابق دنیا کے اندر اللہ کا سسٹم کام کرتا ہے. فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. کہ یہ اصول ہے کہ معاشرے کے, گاؤں کے مالدار لوگ, خوشحال لوگ نافرمانیوں میں لگ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہاں پہ عذاب آ جاتا ہے. بڑے لوگوں کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو بڑپن دیا, پیسوں کے اعتبار سے ہو یا رسوخ کے اعتبار سے ہو, ان لوگوں کو غلطی کرتے ہوئے, گناہ کرتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے, کیونکہ ان کی غلطی سے اللہ نے بیان فرمایا کہ ایسے ہی لوگوں پر پہلے ہم ان کو آزادی دیتے ہیں. بڑے لوگ معاشرے کے بڑے لوگوں کو آزادی دیتے ہیں, یہ آزادی میں خوب نافرمانیاں کرتے ہیں, ہماری بات ثابت آ جاتی ہے, ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے, اصول ہے ہلاکت و بربادی کا. اس کے بعد اسلامی ریاست کے 10 اصول بتلائے. یہ یونیورسل اصول ہے, ہر نبی کے زمانے میں یہ 10 اصول تھے, یہ بدلتے نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا, امت محمدیہ کو لا کے امامت کے منصب پہ کھڑا کیا. اب یہ 10 اصول ہمیں دیے گئے, اس پر اگر ہمارا عمل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی برباد کر دیں گے. اصول میں پہلا اصل یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی, صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت. والدین کے ساتھ حد درجہ احسان کا معاملہ کرنا, رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کی مدد کرنا, زنا کے قریب نہ جانا, ناحق کسی کو قتل نہ کرنا, یتیم کا مال نہ کھانا, عہد کو پورا کرنا, ناپ تول میں کمی نہیں کرنا, جس چیز کا علم نہیں اس چیز کے پیچھے نہیں پڑنا, اور زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا. یہ 10 اصول ہے, یونیورسل اصول ہے. ہر نبی کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول دیے. اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے 10 اصول پر عمل کرنا ضروری ہے. بنی اسرائیل عمل نہیں کیے, اللہ نے ان کو برباد کر دیا. یہ موقع ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ. اگر اس پر ہمارا عمل ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی دیں گے. عمل ہم نے نہیں کیا تو پھر ویسے ہی ہم برباد ہو جائیں گے جیسے بنی اسرائیل برباد ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ شیطان کو فساد برپا کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ شیطان کے خطرناک ہتھ کنڈوں میں سے ایک بڑا ہتھ کنڈا کیا ہے؟ بڑا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ وہ بھائیوں میں بہنوں میں لڑائی لڑاتا ہے. وہ بڑا ہتھ کنڈا ہے شیطان کا.
عام حالت میں کوئی لڑتا نہیں ہے، جب لڑتا نہیں ہے تو بڑے بڑے گناہ نہیں کرتا ہے. غصے کی حالت میں شیطان جو ہے بھائی بھائی کو لڑاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ شیطان کو فساد کرنے کا موقع ہی نہ دو. موقع نہ دینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپس میں لڑنا نہیں ہے. آپس میں نہیں لڑنا تو کیا کرنا ہے؟ کہا کہ قل لعبادی یقول التی ہی احسن. بندوں سے، آپس میں بھائیوں سے بہنوں سے جب بھی بات کریں بالکل اچھی بات کریں، صحیح بات کریں، صاف صاف بات کریں، لڑائی جھگڑے والی بات نہ کریں. کیونکہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان یہ چاہتا ہے دونوں میں اندر آ کر کے شیطان لڑائی لڑانا چاہتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، واضح دشمن ہے شیطان انسان کا. تو شیطان کو فساد کرنے کا موقع انسان کو نہیں دینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کریں کسی سے اچھی بات کریں. قولوا للناس حسنا، قرآن کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کرو. اچھی بات کرو، ایسی بات جس میں لوگوں کا فائدہ ہو. ایسی بات نہ کرو جس میں نقصان ہو، لڑائی جھگڑی کی بات نہ کرو. اس کے بعد یہ کہا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی. فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو مکے سے نکالنا چاہتے ہیں، اگر آپ نکل بھی جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ان لوگوں کو بھی نکلنا پڑے گا. ان لوگوں کا ٹھہرنا یہاں پر کچھ دیر تک نہیں ہے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ آپ کو پھسلا کر کے آپ کی زمین سے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں. اگر آپ نکل جائیں تو یہ ہمیشہ تو نہیں رہیں گے. یہ لوگ بھی نکلیں گے. جنگ بدر ہوئی، آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ شہید، کتنے لوگ مارے گئے کافروں میں سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دی. اور یہ کہا فرعون کو دیکھو، بنی اسرائیل کو ختم کرنا چاہا، خود اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا. کیونکہ زمین اللہ کی ہے، انسان اللہ کی مخلوق ہے. ایک انسان کے لیے یہ لائق اور جائز نہیں ہے کہ وقتی اور ٹیمپرری حکومت اللہ نے اس کو دیا ہے تو دوسروں پہ ظلم کرے. اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیسے بچانا ہے. فرعون نے سارے اسرائیلیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبا دیا. اگر کوئی آدمی کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کرنے والے کو برباد کرنے سے پہلے کسی ایک اور کو تیار کرتا ہے جو اس کو وہ برباد کر دیتا ہے. گڑھا کھودتا ہے اگر کوئی آدمی کسی کو ڈالنے کے لیے تو گڑھے کھودنے والے کے پیچھے یہ گڑھے کھودنے والے کو اللہ تیار کرتے ہیں جو اس کے لیے گڑھا کھودتا ہے، جو سامنے والوں کے لیے گڑھا کھودتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے. ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی ذات کے ذریعے سے لوگوں کو خیر پہنچائے، فائدہ پہنچائے، نقصان ہرگز نہ پہنچائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی اور کافروں کو دھمکی دی. کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بولیے کہ حق آ گیا اور باطل مٹنے والا ہے. باطل کو تو مٹنا ہی ہے، یعنی حق غالب ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ حق کو ماننے والے جیت جائیں گے، اور باطل شکست کھائے گا کا مطلب یہ ہے کہ اہل باطل تباہی و بربادی کے دہانے پہ چلے جائیں گے. اہل باطل برباد ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے. جہاں بھی جائیے وقتی طور پر باطل چمکتا ہے لیکن جیت حق کو ہوتی ہے. وقتی طور پر باطل چمکتا ہے لیکن جیت حق کو ہوتی ہے. حق آخر میں غالب آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ قرآن کریم سے جڑے رہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پائیں گے. قرآن کریم میں رحمت ہے، شفا ہے. یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ جو بھی آدمی نماز تہجد میں، فجر کی نماز میں جب اس کو پڑھتا ہے تو سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ قرآن مجید فجر کے وقت میں پڑھنا یہ فرشتوں کی حاضری میں ہوتا ہے. فرشتے آتے ہیں قرآن کریم کو سننے کے لیے. مومنوں کو قرآن سے جڑ کر کے رہنے کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اس پارے کے اندر سورہ کہف شروع ہو رہی ہے. سورہ کہف یہ کب اتری؟ یہ اس وقت اتری جبکہ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ خطرناک طریقے سے توڑے جا رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خامخواہ صحابہ کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، تو حبشہ ہجرت کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے سوچ رہے تھے، اللہ کے نبی کہ حبشہ ہجرت کر کے جائیں آپ لوگ. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی. اس میں یہ پیغام دیا گیا کہ ہجرت کرنا اور کافروں کے ظلم کو سہنا یہ امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ پہلے امتوں کے اندر بھی اس طرح ہجرتیں ہوئی ہیں. پہلے امتوں کے اندر بھی کافروں سے ظلم و ستم مسلمانوں کو ملا ہے. اس لیے ہجرت کرنا یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کا لوگو ہے. جہاں پر اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے وہاں سے نکل کر کے چلے جانا اسلام کا شعار ہے.
اللہ رب العالمین نے یہ بتانے کے لیے سورہ کہف کو نازل فرمایا. اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث میں پیارے نبی نے کہا کوئی آدمی 10 آیات حفظ کر لے سورۃ الکہف کے تو وہ فتنہ دجال سے اللہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ پہلی 3 آیتیں اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف اگر کوئی مکمل پڑھتا ہے تو یہ جمعہ سے آئندہ جمعہ، یہ 2 جمعوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ اس کو خاص روشنی دیتے ہیں، نور عطا کرتے ہیں. یہ سورۃ الکہف کی فضیلت بتلائی گئی. سورہ کہف غار والے، ان کا پس منظر کیا ہے؟ 240/9 عیسوی میں، عیسوی کی بات ہے، 240/9 249 عیسوی کی بات ہے کہ روم کا بادشاہ دقیانوس تھا. روم کا بادشاہ دقیانوس یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر ظلم کرتا تھا. اس زمانے میں چند لوگ عیسائی مذہب قبول کیے تو یہ ان پر ظلم کرنے کے لیے ان کو تلاش کرنے کا حکم دیا. تو اس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے یہ لوگ غار میں آ کر کے چھپ گئے. آتے وقت ان کا کتا بھی ساتھ میں تھا. بہت اصرار کرنے پر بھی یہ کتا مانا نہیں، ساتھ آ گیا. ایک غار میں جا کر کے یہ لوگ چھپ گئے بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے یہ غار میں آئے اللہ نے 309 سال سلا دیا. 309 سال یہ سو گئے. بادشاہ ڈھونڈا آخرکار اس نے ایک بورڈ پر یہ بات لکھی، نوجوانوں کے نام لکھے اور لکھ کر کے خزانے میں محفوظ کر دیا وہ بورڈ کہ جب کبھی یہ نوجوان ملے ان کو پکڑا جائے، ان کو مار دیا جائے. یہ بات لکھ کر کے وہ چھوڑ دیا. زمانہ گزر گیا، ایمانی حالت الگ الگ ہوتی رہی. ایک وقت آیا کہ وہ جو بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کی نسل سے جو آگے آتے گئے لوگ، اس میں سے ایک بادشاہ ہوا جو مسلمان تھا. بہت سارے لوگ عیسائی ہو گئے تھے. تو بادشاہ جب قیامت کے قائم ہونے کے اوپر تقریر کر رہا تھا، مسلمان بادشاہ، تو لوگوں کو ضرورت پیش ہوئی کہ دلیل دیا جائے. لوگوں نے کہا کہ کچھ دلیل ہو تو بتائیے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، کیسے مردہ زندہ ہوگا. تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ 309 سال جو سلا دیا تھا ان کو زندہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ قیامت ہزاروں سال کے بعد بھی اگر قائم ہو، آدمی اللہ تعالیٰ آدمی کو ویسے اٹھائیں گے جیسے یہ سوئے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. چنانچہ یہ اٹھے. ایک آدمی، وہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ کتنے سال سوئے یہ لوگ. بھوک لگ رہی تھی، اپنے سکے لے کر کے شہر میں جا کر کچھ لانے کے لیے کہا. جتن وہ ایک آدمی گیا، جا کر کے وہ سکہ دیا تو وہ پکڑ لیا گیا. کیوں پکڑا اس کو؟ کہ لوگوں نے سمجھا کہ پرانا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے. خزانہ تو حکومت کی اقتدار میں ہوتا ہے، حکومت کے ماتحت میں ہوتا ہے. پکڑ کر کے بادشاہ کے پاس لے کے گئے. پورا حال بادشاہ کو سنایا گیا. اس کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ جو خزانے کے اندر تختی میں نام لکھے گئے تھے یہ سب انہی کے نام تھے. تو فوراً تم لوگ کہاں پہ سوئے بتاؤ بول کر کے آیا بادشاہ. آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو غار میں بھیجا. وہیں پہ سارے لوگ مر گئے، سارے لوگ وہیں پہ انتقال ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد الموت کی ایک نشانی بتلائی کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ 309 سال سلا کر کے پھر زندہ کر سکتا ہے. تو 3 کروڑ سال بھی اگر سلا کر کے مالک کیوں نہیں زندہ کر سکتا. اللہ رب العالمین بعد الموت پر قادر ہے. یہ بتانے کے لیے یہ اصحاب کہف کا واقعہ. اس واقعے کے اندر 3 اہم باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اصل میں یہودی آ کر کے پوچھے تھے اصحاب کہف کا معاملہ کیا ہے. نبی نے کہا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں بولے. 17 دن تک وہی رکی رہی. روز یہودی آ رہے پوچھ رہے ہیں کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے. رسول بول رہے ہیں کہ بعد میں بتاؤں گا، بعد میں بتاؤں گا. 17 دن کے بعد جب وہی آئی تو یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب بھی کل کچھ کام کروں گا، کچھ بات بولوں گا، بول کو اے نبی آپ بولے تو انشاءاللہ ساتھ میں ضرور بول لیا کریں. انشاءاللہ نہ بولیں گے تو پھر وہ کام نہیں ہوگا. یہاں پہ بتایا گیا، یہ نصیحت ہے سورہ کہف کے ذریعے سے. اور دوسری نصیحت یہ کہ جن باتوں کا تعلق ہمارے ایمان سے نہیں ہے، ہمارے عمل سے نہیں ہے، ان میں بحث کر کے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. اب اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی اس میں اختلاف میں پڑ گئے لوگ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. نبی بولیے کہ ان کی صحیح تعداد اللہ جانتا ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے اس کی. اب کہ کوئی مسئلہ ہمارے ایمان اور ہمارے عمل سے تعلق نہیں رکھتا ہے تو اس میں گھس کر کے اس کے اندر بحث و تکرار اور تحقیق میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمارے ایمان کو کیا چیز کی ضرورت ہے، ہمارے عمل کے لیے کون سی چیز کی ضرورت ہے، اسی چیز کے اندر ہم آگے بڑھیں گے، معلوم کریں گے، اس پر عمل کریں گے. اور تیسری بات یہ بتلائی گئی کہ اصحاب کہف یہ جو ہے اللہ کے بڑے پسندیدہ بندے تھے.
اللہ رب العالمین نے ان کو بہت پسند کیا، اسی لیے تو ایک معجزے کے طور پر ان کو سلا دیا. نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اس واقعے کے ذریعے سے کہ نبی آپ بھی اور آپ کے امت کے لوگوں کو بھی بولیے کہ اپنے ساتھ میں ایسے لوگوں کو رکھے جو دیندار ہوں، ایماندار ہوں، دین کو اہمیت دیتے ہوں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. دیندار لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں ان کو ساتھ رکھیے. اصحاب کہف کو اللہ بہت چاہتا ہے، تو اصحاب کہف کو ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ چاہتا ہے. ایسے ایمان والوں کو آپ دوست رکھیے اور دنیا دار لوگوں کے اوپر نظر اٹھا کر کے بھی مت دیکھیے. ایسے ان لوگوں سے، گرچہ کے دیندار لوگوں سے وقتی فائدہ نہیں رہتا، مالدار لوگوں سے وقتی فائدہ رہتا ہے، لیکن دیندار لوگ ہی میرے حال بہت بہتر ہے. یہ اللہ رب العالمین نے یہ نصیحت سورہ کہف کے اندر بیان فرمائی. اس کے بعد آگے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا عجیب، انوکھا، بہت دلچسپ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. انشاءاللہ اس کو ہم کل معلوم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.